اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی گاؤں میں ایک امام صاحب رہا کرتے تھے۔ وہ شہر کی جامعہ مسجد میں امامت کروایا کرتے تھے، اور اسی جامعہ میں امام صاحب کی صاحبزادی بھی عالمہ کا کورس کر رہی تھی۔ امام صاحب کی صاحبزادی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، نہ کہ خوبصورت تھی بلکہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصیرت بھی تھی۔ ایک دن کیا ہوتا ہے کہ امام صاحب کی صاحبزادی بس کے ذریعے اپنے گاؤں آتی ہے، اور ہوا کی وجہ سے اس کے منہ سے دوپٹہ سرک جاتا ہے۔ بس سٹاپ پر ایک نوجوان کھڑا ہوتا ہے۔ جب اس لڑکے کی نظر لڑکی کے چہرے کے اوپر پڑتی ہے تو وہ دیکھ کر ہکا بکا رہ جاتا کہ ماشاءاللہ اتنی خوبصورت اتنی اچھی شکل اللہ پاک نے اس کو عطا کی ہوئی تھی کہ وہ دیکھتے ہی اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس لڑکے نے کیا کیا کہ اس نے اپنے روز کا معمول بنا لیا کہ جب بھی لڑکی جامعہ جاتی یا جامعہ سے واپس آتی، گاڑی سے اترتی، تو وہ اس کا پیچھا کرتا اور اس کے انتظار میں وہاں پہ کھڑا رہتا۔ چند دن گزرنے کے بعد اس لڑکے نے ارادہ کیا کہ میں پتہ کروں کہ آخر یہ لڑکی کہاں سے آتی ہے، کون سے گاؤں سے آتی ہے، یہ کس کی صاحبزادی ہے۔ چنانچہ اس لڑکے نے جب پتہ کیا تو اسے پتہ چلا کہ یہ تو امام صاحب کی صاحبزادی ہے۔ یہ شریف تھی، وہ اپنے وہ بالکل اپنے دھیان سے جامعہ جاتی اور سیدھی اپنے گھر آتی، باحیا تھی، شرم والی تھی۔ لڑکے کو جب پتہ چلا کہ یہ امام صاحب کی صاحبزادی ہے تو اس لڑکے نے 5 وقت نماز پڑھنا شروع کر دی اسی جامعہ میں جہاں پہ وہ امام صاحب امامت کروایا کرتے تھے۔ اب اس لڑکے کا معمول بن گیا کہ وہ 5 نمازیں مسجد میں باجماعت ادا کرتا اور امام صاحب سے بھی مصافحہ کر کے واپس آتا۔ امام صاحب کے ساتھ اس کی دعا سلام ہوتی گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ امام صاحب اب مجھے اچھے طریقے سے جاننے لگے ہیں تو اس نے کیا کیا کہ لڑکے نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جی میں امام صاحب کی صاحبزادی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، میں یہ ارادہ رکھتا ہوں کہ میں امام صاحب کی بیٹی کے ساتھ شادی کروں۔ جب لڑکے کے والد نے یہ بات سنی تو لڑکے کے والد نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا ٹھیک ہے، میں امام صاحب کے پاس جاؤں گا اپنے کچھ دوستوں کو لے کے، تو امام صاحب سے میں رشتہ مانگوں گا، اگر انہوں نے انکار نہیں کیا تو مسئلہ نہیں ہے، شادی کر دیں گے۔ اس لڑکے کے والد نے اپنی برادری میں سے 2-4 لوگوں کو ساتھ لیا، کچھ دوستوں کو ساتھ لیا، اور امام صاحب کے پاس چلے گئے۔ امام صاحب سے جا کے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میرا بیٹا آپ کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، تو بہتر ہے کہ آپ مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیں میرے بیٹے کے لیے۔ امام صاحب نے ان سے کچھ وقت مانگا کہ مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دو تاکہ میں اپنے گھر میں مشورہ کر لوں۔ تو امام صاحب نے کیا کیا، اپنے گھر جاتے ہیں، گھر جا کر اپنی بیوی کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں، اپنی بیٹی سے بھی پوچھتے ہیں کہ بیٹی ایسے ایک رشتہ آ رہا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ تمہاری شادی کر دوں۔ لڑکا نیک ہے، 5 وقت میرے ساتھ آ کے نماز پڑھتا، میرا مقتدی ہے، میں اسے جانتا ہوں، بہت شریف لڑکا ہے۔ امام صاحب کی بیٹی جو خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصیرت بھی ہوتی ہے، باحیا ہوتی ہے، اپنے والد صاحب سے کہتی ہے کہ ابا جی آپ میرے لیے جو بھی فیصلہ کریں گے میں الحمدللہ اس پہ راضی ہوں گی۔ دوسرے دن امام صاحب اس لڑکے کے والد سے ملتے ہیں، رضامندی ظاہر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی مناسب دن دیکھ کے ان کا نکاح کر دیا جائے۔ کچھ دنوں بعد چند دوستوں کی موجودگی میں مسجد میں بیٹھ کر، جامعہ میں بیٹھ کر اس لڑکے کا اور لڑکی کا نکاح کر دیا جاتا ہے۔ چند دن بعد ہی یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ لڑکا نمازوں میں سستی کرنا شروع کر دیتا ہے، مسجد میں جانے کے لیے سستی کرتا ہے۔ وہ لڑکی جو بڑی پرہیزگار ہوتی ہے، باعمل ہوتی ہے، وہ اپنے خامد سے پوچھتی ہے کہ آپ نے نماز پڑھنا کیوں چھوڑ دی، آپ ابھی مسجد میں کیوں نہیں جاتے، آپ نماز پڑھنے کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ تو اس لڑکے نے کہا کہ میں تو مسجد میں جاتا تھا اس لیے کہ تاکہ تمہارے باپ کو امپریس کر سکوں، تمہارے باپ کو اپنا گرویدہ بنا سکوں کہ وہ یہ سمجھے کہ میں نیک ہوں، میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، تو میں تو اس لیے جایا کرتا تھا، تو اب میرا مقصد حل ہو گیا ہے، اب تو مجھے مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لڑکی جب یہ بات سنتی ہے تو بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، اس کے ساتھ ناراض ہوتی ہے، اور ناراض ہو کر کہتی ہے کہ تو ایسے باتیں کر رہا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نافرمانی کر رہا ہے تو۔
لہٰذا میں تیرے ساتھ نہیں رہوں گی، ایسا نہ ہو کہ اللہ پاک کی ذات تجھے اپنی گرفت میں لے اور میں بھی اس کی لپیٹ میں آ جاؤں۔ وہ لڑکی اپنے خامد سے ناراض ہو کر اپنے والد کے گھر آ جاتی ہے اور اپنے والد کو آ کے ساری صورتحال سے آگاہ کرتی ہے کہ بابا جان ایسے ایسے معاملات ہیں۔ لڑکے کے باپ اور لڑکے کی طرف سے بہت سارے پیغام بھجوائے جاتے ہیں، بڑی منتیں سماجتیں کی جاتی ہیں، لیکن امام صاحب کی بیٹی نہیں مانتی کہ میں اب اس کے گھر نہیں جاؤں گی۔ چونکہ لڑکا ایک شیطانی ذہن رکھتا ہے اور اس کے جو دوست ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں، اور اس کے دوستوں میں سے اسے کوئی ایک مشورہ دیتا ہے، میرا ایک جادوگر جاننے والا ہے، میں تمہیں اس کے پاس لے کے جاتا ہوں، تم اسے اپنا مسئلہ بتاؤ گے، وہ جادو کرے گا، وہ اپنا عمل کرے گا اور تمہارا کام ہو جائے گا، تمہاری بیوی خود بخود اپنے گھر آ جائے گی، تمہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لڑکا بہت خوش ہوتا ہے، دوسرے دن اپنے دوست کے ساتھ نکلتا ہے اور اس جادوگر کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ جادوگر دیکھتا ہے کہ میرے پاس میرا ایک شکار آ گیا، وہ شیطان ہوتا ہے، شیطانی عمل کرتا ہے، اس کو کسی کے نفع نقصان سے کچھ غرض نہیں ہوتی۔ وہ اس لڑکے سے کہتا ہے کہ میں تمہارا کام کر دوں گا، لیکن اس کے بدلے میں تمہیں بھاری رقم مجھے ادا کرنی ہوگی۔ وہ لڑکا کہتا ہے کہ پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے، میں تمہیں جتنے پیسے کہو گے میں تمہیں ادا کر دوں گا، لیکن میرا یہ کام ہونا چاہیے، ہر صورت میں میرا کام ہونا چاہیے، میری بیوی میرے راضی ہو کر میرے گھر آنی چاہیے۔ وہ لڑکا اس جادوگر کو پیسے دیتا ہے، پیسے دے کر گھر واپس آ جاتا ہے۔ رات ہوتی ہے، جادوگر اپنا عمل شروع کرتا ہے۔ جب اس کے موکل اس عالم دین کے گھر کے پاس جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے مامور ہیں اس گھر کی حفاظت کے لیے، لہٰذا وہ وہاں سے واپس لوٹ آتے ہیں۔ دوسرے دن جادوگر پھر عمل کرتا ہے تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب بھی وہ اس کے موکل شیطانی جو ہوتے ہیں وہ اس کے گھر کے پاس جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ فرشتے اس گھر کی حفاظت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب کافی دن گزر جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں بنتی تو وہ لڑکا جادوگر سے ملتا ہے اور اس سے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے کہ تو نے میرا ابھی تک کام نہیں کیا۔ وہ جادوگر کہتا ہے کہ تھوڑا صبر کرو، میں ابھی اس طرح کا عمل کروں گا کہ دیکھنا تمہارا کام ہر صورت میں ہو جائے گا۔ دوبارہ سے جادوگر اپنا عمل کرتا ہے۔ دوسرے دن اس کے موکل عالم دین کے گھر کی طرف جب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سامنے اس عالم دین کے گھر کے باہر اللہ تعالیٰ جل شانہ کے فرشتے اس گھر کی حفاظت کے لیے مامور ہیں، اور اس بار وہ ان کو پکڑ لیتے ہیں شیطانوں کو اور بہت زیادہ مارتے ہیں اور مار کر بھگا دیتے ہیں ان کو۔ جادوگر اس لڑکے کو اپنے پاس بلاتا اور اسے کہتا ہے کہ یہ لو تمہاری رقم اور مجھے معاف کرو، میں تمہارا کام نہیں کر سکتا، وہ مجھے بھی مار دیں گے اور تجھے بھی مار دیں گے۔ لڑکے نے اپنی رقم اپنے ہاتھ میں لی اور اپنے گھر کی طرف جب لوٹنے لگا تو جادوگر نے اس کو آواز دی اور اسے کہا کہ ٹھہرو ذرا، 2 منٹ رکو، مجھے تم اس عالم دین کے گھر میں لے کے چلو، اس کے پاس لے کے چلو، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر اس کا کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کے گھر کے باہر حفاظت کے لیے اپنے مقرب فرشتے بٹھائے ہوئے۔ چنانچہ وہ جادوگر اس لڑکے کے ساتھ عالم دین کے پاس، امام صاحب کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ علامہ صاحب آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کے گھر کی حفاظت پہ مامور ہیں؟ تو وہ عالم دین مسکرا کر کہتے ہیں کہ میرے گھر میں روزانہ کی بنیاد پہ سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جل شانہ مجھے ہر شیطانی عمل سے اور میرے بچوں کو ہر شیطانی عمل سے محفوظ رکھتا ہے۔ آج ہمارے گھر میں کوئی کسی قسم کی پریشانی آ جاتی ہے، ہمارے کاروبار میں کوئی کمی بیشی ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہمارے رشتوں میں کچھ درار ہلکی پھلکی آ جاتی ہے تو ہمارا فوراً ذہن جاتا ہے کہ ہمارے اوپر کسی نے جادو کر دیا، ہمارے اوپر کسی نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ ہم کسی پہ الزام لگانے میں 1 منٹ بھی دیر نہیں کرتے، لیکن کبھی ہم نے غور کی ہے کہ اپنی حفاظت کے لیے، اپنے گھر کی حفاظت کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگوں نے قرآن پاک کو ایک اچھا کور
چڑھا کر صرف اور صرف اپنے گھر کی خوبصورتی کے لیے رکھا ہوا، برکت کے لیے رکھا ہوا ہے، تلاوت کرنے کے لیے نہیں رکھا ہوا ہے۔ دوستو، روزانہ کی بنیاد پہ قرآن پاک کو کھولا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت سے انشاءاللہ ہمارے گھر میں برکتیں بھی ہوں گی۔ اللہ تعالی جل شانہ قرآن پاک میں بھی ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک دلوں کا اطمینان، دلوں کا سکون جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ تو قرآن پاک کی تلاوت اللہ تعالی جل شانہ کو یاد کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اپنے گھر میں قرآن پاک کی باقاعدگی سے تلاوت کیا کریں، اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیں، انہیں تلقین کریں کہ روزانہ کی بنیاد پہ گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔